اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ تفسیر آیت نمبر 8 سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی 4 آیات میں خالص مومنین کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے، پھر 2 آیتیں خالص کفار کے حال کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان منافقین کا حال بیان کیا ہے جو بظاہر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ چونکہ بہت مشتبہ ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو پہچان جائیں۔ فرمایا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، الناس کا لفظ وہ ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہوتا، کوئی مفرد نہیں ہوتا. ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہا جاتا ہے، جمع سے جموع. جیسے قوم کا کوئی مفرد نہیں، حالانکہ قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو الفاظ الجموع کہتے ہیں. تو مراد یہاں ہے لوگ. تو لوگوں میں سے من یقول، جو کہتے ہیں. اب یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف. منافقین کو الناس کہا گیا ہے، یعنی پچھلے گروہ تو واضح ہیں، مومن ہیں اور کافر ہیں، اور یہاں پر کون ہے؟ منافق. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی منافق ہیں، اور ان کو الناس کہہ کے ان کی شان کو گھٹایا گیا ہے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نہ دائیں ہاتھ والوں کے اوصاف ہیں نہ بائیں ہاتھ والوں کے، بلکہ بیچ میں لٹک رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے. یعنی جو اپنی زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، بس منہ سے بولتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، یقین سے نہیں کہتے، ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے. ایمان کی ڈیفینیشن پیچھے آپ کو بتائی گئی تھی. کیا؟ دل میں پورا یقین، تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار. ٹھیک ہے، یعنی دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا. تو ایمان میں نیت، قول اور عمل سب کچھ شامل ہے. تو جو انسان دل سے تصدیق کرے لیکن زبان سے نہ بولے اور نہ عمل کرے، تو اس کا معاملہ جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا. وہ دل سے یقین کرتے تھے یہ سچا دین ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کیا. تو ایسے لوگوں کو دل کی تصدیق فائدہ نہ دے گی. اسی طرح صرف زبان سے اقرار بھی کافی نہیں کہ انسان صرف بولتا رہے اور اندر سے وہ مومن نہ ہو، جیسے یہ منافق ہیں، یہ ان کا حال ہے. اسی طرح وہ لوگ جو دل سے بھی یقین کریں اور زبان سے بھی بولیں لیکن عمل میں اظہار نہ کریں، یہ ایک تیسری کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی. جانتے ہیں ان کو، بہت عام ہے یہ، جن کا دل میں یقین پکا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سب کچھ بول کے بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، یعنی کسی کی عزت خراب کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے درپے ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے، یعنی اس کی شامت آئی کہ آئی. اور یہاں پر لفظ پھر یوم الآخر استعمال ہوا. اس سے پہلے اس کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ آخرہ. یوم الدین بھی آیا ہے اور آخرت مؤنث بھی آئے، تو یوم کے ساتھ آئے تو آخر آئے گا، اور اگر ویسے آئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تو مراد اس سے وہی قیامت کا دن ہے، یوم القیامہ ہے. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے بس کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے. لہذا ایمان والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات پر یقین نہیں کرتا اور ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے. ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی کچھ عرصہ نفاق کا وجود نہیں تھا. ایسے لوگ نہیں تھے، یعنی منافق نہیں تھے. غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو مسلمانوں کے اب فیوچر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ان جیسا بننے میں یا ان کے ٹرینڈز کو فالو کرنے میں بظاہر
فائدہ ہے، لہذا ان جیسے بن جاؤ. تو ان لوگوں نے حقیقی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں کے یا تو خوف کی وجہ سے یا کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی ترقی اور آئندہ کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے یا اپنے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے انہیں آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو ہر کوئی اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تم جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تم جیسے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. اور دوسری طرف منافقین کو بھی خبردار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری حرکتوں کا خوب پتہ ہے، اللہ جانتا ہے جو تم دھوکہ بازی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آگاہ کر رہا ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری منافقین کی ہے، اور منافق کا لفظ جو ہے یہ نفاق سے ہے، اور نفاق نفق سے ہے، اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. یعنی منافق وہ جو دو چہروں والا ہوتا ہے، دو رخا انسان ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. اور منافق کا لفظ منافق کیوں ہے؟ عربی زبان میں نافقہ یربوؤں کو کہتے ہیں، جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کا ایک دروازہ نہیں ہوتا صرف جانے والا، بلکہ نکلنے کے لیے بھی وہ ایک دو دروازے بنا لیتا ہے تاکہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہو تو وہ دوسری طرف سے چھپ کے نکل جائے. یعنی اپنا تحفظ کرنے کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ بھی اس نے بنایا ہوا ہے. اور اس راستے کو قاصعہ کہتے ہیں. ضرورت نہیں کبھی پڑھے تو پتہ ہو یہ کیا بات ہے. تو منافق بھی اسی طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے، کوئی مشکل حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو نفاق کیا ہوا؟ زبان کے ساتھ ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر چھپانا. حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق. ٹھیک ہے، ایک ہے نفاق اکبر کہہ لیں اور ایک ہے نفاق اصغر. جیسے کفر کی دو قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے، تو کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا اور ایمان کے جتنے تقاضے ان میں سے کسی کا انکار کر دینا. اور کفر اصغر کیا ہے؟ کہ جو کرنے کو کہا گیا وہ نہ کرنا، جن سے روکا گیا اس کا انکار کر دینا، نہ رکنا، عمل سے انکار کرنا، عملی کفر ہوتا ہے. تو نفاق بھی دو طرح کا ہے. ایک نفاق ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے، پکا کافر ہوتا ہے، دل اس کا بالکل یقین نہیں کرتا، یعنی اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اندر سے بگاڑ ہے اس کے، لیکن اوپر سے وہ کچھ ظاہر کرتا رہتا ہے، مسلمانوں والی باتیں کرتا ہے. ایسا نفاق جو ہے یہ اصل نفاق ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، اس آیت کو میں نہیں مانتا، اس چیز کو میں نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، آپ کے دین کے نقصان پہ خوش ہونا، دین کے دشمنوں کی کامیابی کو پسند کرنا. دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق. عملی نفاق کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے. نفاق اصغر، عمل کا نفاق، یہ انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا، یعنی رہتا وہ امت میں ہی ہے، مگر ہے یہ بہت بڑا جرم اور گناہ. عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو نیک ظاہر کرے کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن دل میں اس کے وہ نیکی نہ ہو، دل سے نیکی نہ کرے، دل کی حالت مختلف ہو. حقیقی ایمان ایسا نہیں ہوتا. حقیقی ایمان میں دل ساتھ شامل ہوتا ہے نیکی کرتے وقت، ٹھیک، لیکن عملی نفاق اس کے برعکس ہوتا ہے. عملی نفاق کی کچھ علامات ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور یہ عملی منافق ہے. اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، بیہودہ
بےہودہ باتیں کرے. منافقت کی یہ قسم جو ہے یعنی جو جھوٹ بول دیتا ہے, دھوکہ دیتا اور یہ وعدہ خلافی وغیرہ کرتا ہے, یہ اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی. مثلاً اگر کسی شخص نے جھوٹ بول دیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ رہے گا مسلمان ہی, لیکن اس نے جو اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو بھگتے گا, اس کی سزا ملے گی اس کو اگر اس نے توبہ نہ کی. تو نفاق ایک طرح سے کفر ہے, ٹھیک ہے. تو نفاق اگر دل کا نفاق ہو, عقیدے کا نفاق ہو, دل میں انسان اللہ کو نہیں مانتا, رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا دشمن ہے اور اس کا انجام بھی اسی لیے کفار کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن کام اس کے سارے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں, تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خطرناک ہے اور اس کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کا کہنا کافی نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اس کا یقین نہ ہو اور جب تک کہ وہ عمل سے اس کی موافقت نہ کرے. موافقت مطلب ہے اس کے ساتھ میچ کرے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, نمبر 1, اپنے آپ کو مومن کہنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مومنین میں سے ہی ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ دل کے پکے یقین کے بغیر صرف زبانی یا ظاہری اسلام قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا. دل کا یقین بہت ضروری ہے. اور پھر اگر انسان ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کے عمل میں نہیں, تو یہ منافقین کی مشابہت ہے. واضح خلاصہ کیا ہے؟ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں. ایمان اصل میں دل کے پورے یقین, زبان کے اقرار اور عمل کی موافقت کا نام. اگر کسی کے اندر دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے اور یہ دین سچا ہے, لیکن عمل میں کوتاہی ہے اس کے, تو وہ بارڈر لائن پہ کھڑا ہے, خطرے میں ہے, اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیا علامات ہیں ان کی؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. اس آیت میں منافقین کی غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو دھوکہ خود ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا, انہیں مسلمانوں والے فائدے حاصل ہوئے, مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یخادعون کیا ہے؟ خداع سے ہے. خداع کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا, مبہم رکھنا, معاملہ گول مول رکھنا. خدعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا اور ایسے مکروہ کام کا ارادہ کیا جسے دوسرا شخص نہیں جانتا. خداع کہتے ہیں دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کو ظاہر کرنا جو اس کے باطن کی, اس کی حقیقت کے خلاف ہو. دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر ہے اس کے خلاف اپنے دل میں کچھ اور مقصد چھپائے ہوئے ہوتا ہے. یہی دھوکہ ہوتا ہے نا, یعنی اندر کچھ اور چھپایا ہوا ہے, اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر سکے. یعنی کسی کے پاس بڑا خیر خواہ بن کے جانا جبکہ اندر نیت کچھ اور ہے. کسی کو بتانا میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, جبکہ فائدہ اس کا اپنا ہو. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, یعنی ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جان اور مال بچا لیں گے. کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو حال مخفی نہیں کسی کا بھی. تو حسن بصری کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کا لفظ محذوف ہے, یعنی یخادعون رسول اللہ, کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. یہ ایک
دوسری تفسیر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو ظاہر کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ مسلمان ہیں نہیں. کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ فائدے اٹھانے کے لیے، جبکہ دل میں مقصد کچھ اور ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے رہتے، یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں، ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ دھوکہ جو ہم دے رہے ہیں اندر باہر کا فرق کر کے یہ کتنا خطرناک کام ہے اور یہ کس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جو شعور ہوتا ہے نا، یہ احساس کرنا ہونا، کسی چیز کو پرسیو ہی نہ کرنا، سمجھ کے ہی نہ دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کفر اللہ سے چھپ جائے؟ تو وہ اتنے لا علم، اتنے بے خبر، اتنے بے سمجھ، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس حقیقت اور اس بات کو ہی نہیں سمجھتے. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو اتنی سی بات نہ سمجھ سکے کہ میرا سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر بھی اور باطن بھی. اور پھر ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے، اس کو جو کوئی نقصان دیتا ہے، اس کو جو کوئی تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کی شامت لے آؤں گا. یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے، نہ ایمان والوں کا کوئی نقصان ہے، نقصان سراسر اپنا ہے. اور اگر انسان دیکھے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان چھپ کے ایسی کچھ حرکتیں کرتا ہے جو دین کے خلاف جاتی ہیں یا سچے ایمان والوں کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ ساری کوششیں خود انسان کے خلاف پلٹتی ہیں، انسان کے اپنے اوپر آتی، اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دھوکہ دینا نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے. دھوکہ دینے والا خود کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور دھوکہ دینے والا دراصل اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اللہ کی صفات کو نہیں جانتا. کیونکہ اگر وہ اللہ کو پہچانتا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ بتا دی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. فرمایا کہ یہاں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی بیماری ہے، بے یقینی کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے. جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا بخار 40 دن کی کمزوری لاتا ہے، کہنے کو کہا جاتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. لیکن کسی بھی بیماری سے آپ اٹھتے ہیں تو بعض اوقات بیماری کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایک جھٹکا ہی آتا ہے، لیکن ریکوری کا عرصہ لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیماری بہرحال انسان کو کمزور کر دیتی، ویک کر دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر انسان اس کا علاج نہ کرائے تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، چونکہ انہوں نے بیماری اپنی کا علاج نہیں کیا ایمان کے ساتھ، لہذا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور الٹیمیٹلی ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، بما کانوا یکذبون. تو یاد رکھیے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک ہے شکوک و شبہات کی بیماریاں اور دوسری ہیں شہوات کی. شہوت کہتے ہیں خواہش کو، خواہشات، اور خاص طور پر جنسی خواہشات. تو دل کو دو قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں، ایک ہے مرض الشبہ، شک و شبہ،
اور دوسرا ہے مرض الشہوہ. تو شک یعنی ان کا جو ایمان ہے نا، دل کا جو یقین ہے وہ پورے یقین میں نہیں بدلا، دل ان کا تصدیق نہیں کرتا، دین کو سچا نہیں سمجھتا، پکا یقین نہیں ہے ان کا. وہ بالآخرت ہم یوقنون نہیں ہے، وہ بس ہاں پتہ ہے آخرت آئے گی، یقین کوئی نہیں. تو جب یقین نہیں ہوتا تو پھر انسان کا عمل بھی نہیں بدلتا. کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان کا یقین ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی اتنا ہی ڈھیلا ہوتا ہے. مثلاً آپ کو معلوم ہو کہ جی یہ دوا پینے سے میرا بخار اتر جائے گا، اور آپ کو پکا یقین ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کڑوی دوا بھی پی لیتے ہیں شفا کے لیے. اور اگر آپ کا شک ہو بس یہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے میری بات بھی صحیح نہیں سنی تھی، پتہ نہیں ٹھیک ہے دوا کے نہیں، پتہ نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، تو انسان کیا کہتا ہے میرا خیال ہے بہتر ہے میں دوا نہ ہی لوں. فرق آ گیا نا. تو بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی، یعنی دین کو سچا نہیں سمجھتے. جو کچھ قرآن و سنت میں کہا گیا اس کے اوپر پورا ایمان نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا ویسا ہی ہے، ایسا ہوگا. اور دوسری طرف شہوت میں زنا، فواحش، گناہوں سے محبت، یہ سب شہوات کے مرض ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خرابیاں ہیں، اور ساتھ ہی دنیا کی ایسی محبت ہے کہ انہیں دنیا کی رنگینیوں میں خوشی حاصل ہوتی ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے، آخرت کی بات نہیں کرنا چاہتے، آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اب جو شخص دنیا سے محبت کرتا اور ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر وہی کام کرے گا جو اس کی دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. اس لیے یہ اسلام کا اظہار بھی منافق کیوں کرتے تھے؟ دنیا کے فائدوں کے لیے کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ بدر سے مال غنیمت ملا ہے، 70 قیدی ان کے ہاتھ آئے ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو لوگوں کے تو مزے ہو جائیں گے، تو چلو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، آئندہ کسی جنگ میں یہ ہوگا تو ان کے ساتھ ملیں گے تو ہمیں بھی کچھ مال حاصل ہو جائے. تو ان کا اسلام بھی دنیاوی فائدوں کی خاطر، وہ دین کا نام بھی دنیا کی خاطر لیتے تھے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا اور ان کی دنیا کی پریشانیاں ان پہ جمع کر دی. اور اب ان کو دنیا کی پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا ہے کہ وہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے. چونکہ دنیا کی محبت میں اضافہ ہوا لہٰذا دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کے کام زیادہ ہوئے. جب کام اور مصروفیت زیادہ ہوئی تو اب دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے دل کی بیماری ہو، اگر انسان علاج نہیں کرتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہونے لگتی ہے. قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہر نئی سورت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی ان کی منافقت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں بھی کیا بتایا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آگے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. علیم کا لفظ علم سے، علم کہتے ہیں درد کو، یعنی درد دینے والا، بہت پینفل، اپنی قوت شدت کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ کبھی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے نا، اور پھر اگر مزید چوٹ لگ جائے اور مسلسل چوٹ لگائی جائے تو وہ درد بڑھ جاتا ہے. تو وہ چونکہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور تکلیف پر تکلیف بڑھتی چلی جائے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب چاہے کہ باہر نکلے دوبارہ واپس ان کو دھکیل دیا جائے گا. اور سب سے نیچے سے تو نکلنا بھی بڑا مشکل ہوگا. سوچ کے بھی انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، وحشت ہونے لگتی ہے. ایک اور قرات میں اس کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے، یعنی حق کو جھٹلاتے تھے وہ. بما کانوا یکذبون، یعنی بار بار جب بھی حق سامنے آتا ان کا دل انکار کرتا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیمار دل نفاق کی علامت ہے، اور بیمار دل میں کفر، منافقت، شک، دھوکہ، مکر و فریب ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت حد سے بڑی بھی ہوتی ہے. ایسا شخص اپنی دنیا کو اپنے دین پر ترجیح دیتا ہے. ایمان کا تعلق بھی دل سے ہی ہوتا ہے،
ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. بس تم اللہ سے سوال کیا کرو وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. یعنی اللہ سے دعا کیا کرو کہ ایمان ریفریش ہوتا رہے, زیادہ ہوتا رہے, انکریز ہوتا رہے. اب دیکھیے نئے سے نیا کپڑا اگر آپ طے کر کے اس کو باکس میں بند کر کے رکھ دیں اور 10 سال بعد نکالیں, کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو, صرف وہ رکھا رہا, اسمیل آئے گی یا گل سڑ جائے گا یا پرانا ہو جائے گا, کلر خراب ہو جائے گا, یعنی بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی کہے میں اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس ایمان کو ریوائیو نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے, وہ بھی پرانا ہو جاتا. لہٰذا ایسے علم حاصل کرتے رہنا, مسجد میں جاتے رہنا, نمازوں کی پابندی اور وہ سارے متقین والے جو افعال ہیں وہ کرتے رہنا ایمان کو بڑھاتا رہتا. یعنی ہر روز انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ایمان اوپر جائے, کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے, یا یہ اوپر جاتا ہے یا وہ نیچے کم ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر ایمان کو بس رکھ دیں اور وہ وہیں اسٹل رہے. وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس ایسے رکھ دی, مثلا میں نے یہ گلاس یہاں رکھ دیا تو یہاں سے نہیں ہلے گا. نہیں, ایمان نیک عمل کریں گے تو اوپر جائے گا, غلط کام کریں گے تو نیچے آئے گا. اور دل کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلوں کی 4 اقسام ہیں. غلاف میں لپٹا ہوا دل یہ کافر کا دل ہے, ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے, ملاوٹ کے بغیر دل گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے یہ مومن کا دل ہے جس کی مثال سورۃ النور میں. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا ہے, تو ملا جلا ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے, کبھی ایک چیز اوپر آتی ہے کبھی دوسری آتی ہے. بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو, اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے پھوڑا پھنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو. بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی. تو حق نہ ماننے پر مرض مزید بڑھتا ہے. تو دلوں کو بیمار کرنے والے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ایمان لا کر کفر کے راہ پہ چلنا. ٹھیک ہے, اللہ کی آیات سے اعراض کرنا. کل مجھ سے کسی نے پوچھا اعراض کیا ہوتا ہے. اعراض ہوتا ہے روگردانی کرنا, منہ موڑنا, سنی ان سنی کر دینا, گویا یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہو رہی. صحابہ میں سے 40 ایسے تھے جو اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت والی بات تو نہیں آ گئی. وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے. ہم میں سے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی کہ کہیں میرے اندر تو نہیں منافقت. تو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لینا, یا تو سننا ہی نہیں یا سن کے سنی انسنی کر دینا, غفلت میں پڑے رہنا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا. لاہیتن قلوبہم, اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. پھر جھوٹ بولنا, دنیا کی محبت دل کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے. دنیا کی محبت. پھر برا اخلاق, یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. جھگڑے میں گالیاں دینا. پھر دلوں کو بگاڑنے والے 5 اور کام بھی ہیں. ابن القیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں. نمبر 1, لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا, ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا, ٹو مچ سوشلائزنگ. نمبر 2, خواہش پرستی, بس وہ کام کرنا جس کا دل چاہ رہا ہو, اور جو زیادہ امپورٹنٹ کام وہ چھوڑ دینا. دل چاہ رہا کھانے کو اٹھ کے کھانا شروع کر دینا چاہے وقت ہے یا نہیں, اور کھانے میں بھی بس جنک کھا لینا کیونکہ جو صحیح فوڈ ہے وہ دل کو نہیں لگ رہی. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے محبت کی جاتی. یعنی کسی بھی چیز, انسان ہو, مال ہو, کچھ بھی ہو دنیا کا, اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے. پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا, آرام طلب ہونا, یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں. بعض سلف کہتے ہیں 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں, زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. یہاں پر خاص صفت جو منافقین کی اس آیت میں بتائے گی وہ کیا ہے؟ بالکل صحیح کا جھوٹ بولنا. یہ جڑ ہے منافقت کی, کیونکہ منافق دھوکہ بھی دیتا ہے, اس میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے. منافق وعدہ خلافی کرتا ہے, اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. منافق امانت پہ خیانت کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, منافق کسی کو گالی دیتا ہے, وہ بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے. آپ کسی کو نعوذ باللہ کسی کو کتا کہتے ہو, کتا تھوڑی ہوتا ہے, تو غلط بیان ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو منافقت کی جڑ جھوٹ میں ہے. جب تک جھوٹ نہیں انسان سے نکلتا اس وقت تک نفاق ختم نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی صفت جھوٹ ہے. حضرت ابو بکر فرماتے تھے اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی اور بغض والی بات جھوٹ تھی۔ جب کوئی جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس سے بدل جاتا تھا جب تک وہ اصلاح نہ کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی جلد مل جاتی ہے۔ مسلسل جھوٹ کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا دین سچائی پر مبنی ہے، لہذا مومن سچا ہوتا ہے۔